جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں پڑ گئے، غلبہ دنیا کا ہو گیا، دنیا کے ساتھ ہو گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے آدمی پریشان ہے بیچارہ۔ ایک آدمی اگر حلال کمانا چاہتا ہے تو وہ پھر وہ ایک وقت روٹی کھاتا ہے، مکان کا کرایہ نہیں دے پاتا، بجلی کا بل نہیں بھر پاتا تو کنڈا لگا لیتا ہے۔ مقصد دنیا میں پڑ جاتا ہے بیچارہ، کیونکہ دنیا کی ضرورتیں اتنی کر دی ہیں، اتنی پھیلا دی دنیا میں ضرورتیں ہماری، اور اس کو وسیع کر کے اور تنگ کر دیا۔ یہ سب اس طریقے سے ہوا کہ یہ مسلمان بالکل جال میں پھنس گئے، کہ پہلے ہمیں ضرورتوں کا عادی کیا، ان سب کو ہماری ضرورت بنایا، اور پھر اس میں ہمیں الجھا کے پھنسا دیا۔ اب وہ ہم سے پہنچ سے دور کر دیں، اب ہم اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ہماری پہنچ سے باہر ہو رہی ہے، اب ہم اس کی جد و جہد میں لگ جاتے ہیں۔ تو بات یہ کہ اب اس وقت حق سے ہٹنے کے راستے اتنے بنا دیے کہ آدمی حق پہ آنا چاہے بھی تو نہیں آ پاتا۔ حق پر جیسے کبھی کیفیت بنتی بھی ہے، دنیا حق کی تلاش آ بھی جاتی ہے لیکن قرار نہیں رہتا۔ وہ اس لیے کہ وہ اس لیے ہے کہ وہ کبھی کبھی خواہش غلبہ کرتی ہے۔ انسان کی فطرت میں وہی ہے، تلاش حق۔ الستو بربکم، ہاں، یہ اس کی فطرت میں بعید ہے۔ دیکھو مزے کی بات یہ کہ کوئی کافر ہو یا کوئی مومن ہو، وہ اپنا مالک کسی کو جانتا ہے۔ کافر کے حق کی تلاش میں نہیں پھرتے، اللہ کو تلاش نہیں کرتے کیا؟ کر رہے طریقہ غلط ہے، مقصد طریقہ غلط کر رہے تو ہیں۔ مومن کو تو پتا ہے کرنا، لیکن قرار محبت مومن کو پتا ہے حق کا، بالکل پتا ہے، اور پتا دیا ہے تو پتا ہوا ہے۔ سبحان آئی نا سمجھ بات؟ آنے والوں نے دعوتیں دی ہیں اور پتا دیا ہے، راستہ بتایا ہے، لیکن چمک اور دھند نے وہ راستہ گم کر دیا۔ اب بات یہ ہے کہ جیسی زندگی انبیاء نے گزاری، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے سخت زندگی گزاری انبیاء میں، تو کیا ایسی ایک عام آدمی گزار سکتا ہے یہاں پہ؟ نہیں گزار سکتا۔ اب کہہ تو رہا ہے کہ اعلیٰ صراط مستقیم کے آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں، انہی کے لیے کہہ رہا ہے نا کہ اعلیٰ صراط مستقیم کے آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اب جب ہم ان جیسی زندگی نہیں گزار سکتے تو سیدھا راستہ کیسے ہوگا؟ اور کوئی چیز، ایک بات دیکھنے والی بات یہ کہ کوئی چیز فوق الاسباب نہیں ہے، سب چیز تحت الاسباب ہے۔ آپ کی پوری حیات مبارکہ تحت الاسباب رہی ہے، فوق الاسباب نہیں ہوئی۔ جب مکے کے لوگوں نے حد سے زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا اور بہت زیادہ تنگی ہو گئی، اور پھر انہوں نے آپ کو شہید کرنے کا پروگرام بنا لیا، تو حکم آیا کہ یہاں سے نکل جاؤ، ہجرت کرو بس۔ اب ایک عام آدمی ہو اور اس کو پتہ چل جائے مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں لوگ، تو وہ کیا کرے گا؟ یہی کرے گا نا، علاقہ چھوڑے، شہر چھوڑے۔ اب نبی کے لیے کوئی فوق الاسباب چیز نہیں آئی اللہ سبحان اللہ۔ کہ نبی آپ کو کوئی ضرورت نہیں، ہم فریضہ لگا کے آپ کی حفاظت کریں گے۔ جب وہ اپنے کعبے کو ابابیلوں سے محفوظ رکھوا سکتا ہے تو آپ تو کعبے کا کعبہ ہے۔ اب تو کعبے سے زیادہ محبوب اور محترم ہے ان کے لیے۔ وہ ابرہا جیسے کہ لشکر کو جب ابابیلوں سے تباہ کرا سکتا ہے تو اہل مکہ کے لیے کیا نہیں کر سکتا تھا؟ لیکن نہیں، تحت الاسباب تھا سب کچھ۔
آپ کو وہاں سے نکالا. اس کی منشا یہی تھی کہ یہاں حکومت قائم نہیں، وہاں حکومت قائم کریں. جب طاقتور ہوئے تو پھر کیا کرا؟ اسی مکے میں آئے نا پھر دوبارہ. تو بات یہی ہے کہ انسان تحت الاسباب ہے، اور آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں یہ دکھایا کہ کوئی چیز فوق الاسباب نہیں ہو رہی. وہی کچھ کر رہا ہوں جو تم کرتے. بشری تقاضے. پورے بشری تقاضے پورے کرائے، اور کہہ بھی دیا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا، تمہیں میں سے ہیں. اب تمہیں میں سے مراد یہ نہیں کہ وہ تمہارے جیسے ہیں، تمہیں میں سے ہیں کہ تکلیف کا بھی احساس کرتے ہیں، خوشی کا بھی احساس ہوتا ہے، غم کا بھی احساس ہوتا ہے، بھوک بھی ویسی لگتی ہے جیسے تمہیں لگتی ہے، پیاس بھی ویسی لگتی ہے جیسے تمہیں لگتی ہے، لیکن وہ حق کے لیے کتنا برداشت کرتے ہیں دیکھنے والی بات یہ ہے. تمہیں تو یہ بات ہے وہ کہ تمہارے جیسے ہیں، تم جیسے نہیں ہو، وہ تمہارے میں سے ہیں، کہ جیسے تکلیفیں تمہیں آتی ہیں ویسی انہیں بھی آتی ہیں، جیسے خوشی تمہیں محسوس ہوتی ہے ویسے خوشی انہیں بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ اس سب کے باوجود حق کے ساتھ ہیں اور حق پر ہیں. تو تمہیں یہ سبق دیا گیا اس میں کہ یہ نہ کہہ دینا کہ وہ محمد تھے، اللہ ان کے ساتھ تھا، اللہ تیرے ساتھ بھی ہے. کیا بات ہے. آئی نا سمجھ میں بات؟ آپ نے ہر وہ کام درجہ کمال پر کیا تو ذلی طور پر اختیار کر لے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بیسیکلی مجاہدے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ تمام مجاہدے جو ہوتے ہیں نا وہ صرف مشاہدے کے لیے ہوتے ہیں، اور ان کی فطرت میں مشاہدہ وضعیت کیا جاتا ہے. اور ان کو جو مجاہدے کرائے جاتے ہیں وہ خلق کی اصلاح کے لیے کرائے جاتے ہیں کہ خلق ان کی اتباع کرے، تاکہ خلق تو کہتے بھائی نبی تو گئے نہیں تھے کہیں، ہم کیوں جائیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا حضرت موسیٰ کے لیے کہ ہم نے بلایا ان کو 30 رات کے لیے اور 10 رات بڑھا دی، پورا کیا 40 رات سے. آپ کا تو نفس ہماری روح سے بھی زیادہ شفاف تھا، ان کو اس کی چیز کی کیا ضرورت تھی، لیکن ان کا رب دکھانا چاہتا تھا کہ ایک کلیہ قائم کرنا چاہتا تھا کہ اگر تم میرا دیدار کرنا چاہو، میرا مشاہدہ کرنا چاہو تو ایسے آؤ، اس راستے سے آؤ، اپنے انفاس کو، نفسوں کو صاف کر کے آؤ، تاکہ میں تم میں اپنی نشانیاں ظاہر کروں. تو اللہ کی نشانیاں پا چکے تھے نا. وہ انبیاء کا عمل سلوک کی راہ ہے، سلوک کی راستہ ہے، ہر نبی کا زندگی سلوک کا ایک حصہ ہے. اب ہم چونکہ خلق کے لیے وہ بات سلوک ہو گئی، اور سنت انبیاء ہو گئی تاکہ ہر نبی کے عمل کا اس کو اجر ملے اور مقصود بھی ملے. مقصود بھی ملے، کیونکہ انبیاء کا مقصود اجر نہیں تھا، کیا بات. ان کا مطلوب تھا. تو ان کی تعلیم میں جو خصوصی تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ تو اجر پر نہ رہے بلکہ مقصود پہ رہے. چھوٹا دماغ کا جو آدمی ہوتا ہے نا، چھوٹا آدمی جو ہوتا ہے ذہن کا،
وہ مقصد پہ رہتا ہے، مطلب پہ رہتا ہے. جی چھوٹے دماغ کا آدمی مطلب پہ رہتا ہے کہ بس میرا مطلب حل ہو جائے. لیکن جس کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ مقصد پہ ہوتا ہے. واہ واہ کہ اس کے مقصد کا ایک مقصود ہوتا ہے اور اس مقصود تک جانے کی کوشش کرتا ہے، کسی مطلب پہ نہیں ہوتا. تو انبیاء مقصد کے لیے تھے، مطلب کے لیے نہیں تھے. واہ. اور جب تک ہم مطلب کے لیے رہیں گے مقصد کے لیے نہیں ہو سکیں گے. تو بالکل جدا راہیں ہو گئی. بالکل بالکل جدا رہے. جو مطلب کی طرف نکلا مقصد کو پا ہی نہیں سکتا. مقصد کو پا نہیں سکتا. وہ دو راستے ہیں نا، مطلب والوں پہ مغضوب ہوا ہاں ہاں. اور مقصد والوں پہ نعمت کی. واہ واہ سبحان اللہ. کیا کیا بات. کیونکہ جو مطلب حاصل کرنا چاہتا ہے اس کا درجہ لیول جو ہوتا ہے اتنا گرا ہوا ہوتا ہے، جن کے لیے وہ کہتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین. پھر وہ اچھائی برائی نہیں دیکھتا، اور جو مقصد کے لیے ہوتا ہے اس کا اعلیٰ ہوتا ہے. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. واہ. آئی نا سمجھ میں بات؟ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم مطلب سے نکلیں اور مقصد اپنائیں. کیا بات. دیکھو جنت و دوزخ کائے سے پیدا کری؟ کن سے پیدا کی ہے نا. لیکن تمہیں کن سے تو پیدا نہیں کیا تھا، تمہیں تو اسے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اپنے ہاتھ سے بنایا، دست قدرت سے بنایا نا تمہیں تو اپنے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت تمہارے لیے بنائی تھی، تمہیں جنت کے لیے نہیں بنایا. تمہاری قیمت کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے. تمہاری قیمت بڑی عرفہ اور اعلیٰ ہے. کائنات کی کوئی چیز تمہاری قیمت نہیں ہے، وہ تحت الذرہ سے لے کے عرش عظیم تک. اور جنت اور دوزخ کو کچھ بھی ہو، تم سے زیادہ کوئی نہیں ہے، مگر تم اس کے لیے ہو. تمہاری قیمت تمہارا رب ہے. واہ. اور حدیث میں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اور جب بندہ میری طرف آتا ہے تو مجھے جان لیتا ہے. جب مجھے جان لیتا ہے تو میری طرف آتا ہے، اور پھر وہ مجھے پہچان لیتا ہے، اور جب وہ مجھے پہچان لیتا ہے تو مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے. اور پھر وہ میرا عاشق ہو جاتا ہے، اور جب وہ میرا عاشق ہو جاتا ہے اور مجھ سے عشق کرنے لگتا ہے تو میں اس کو قتل کر دیتا ہوں. اور اس کو قتل کر کر آپ ہی اس کی دیت ہو جاتا ہوں. تو پھر تم اس کے لیے ہو اور وہ تمہارے لیے. کوئی کائنات کی چیز تمہاری قیمت نہیں ہے. تو تم اپنی زندگی عذاب اور ثواب پہ کیوں گزار رہے ہو؟ اس کی محبت میں گزارو. عاشق سے تو جہنم ویسے دور رہتی ہے، اور جنت مشتاق رہتی ہے. جنت مشتاق رہتی ہے. واہ.
کیونکہ عاشق کے جو دل میں آگ جل رہی ہوتی ہے وہ جہنم کی آگ بجھا دے گی. واہ واہ آگ بجھا دے گی. اس آگ کے آگے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ اس لیے خوف کھاتی ہے اس سے. اور اس کی جو لگن ہے جنت اس کی مشتاق ہے کہ ایسے کو دیکھنا چاہتی ہے جس میں تیری آگ لگی ہوئی ہے عشق کی، کیا بات. کہ میں اس کی ضیافت کروں تاکہ تم مجھ سے خوش ہو. یعنی کہ وہ تمہاری ضیافت کر کے اس کو راضی کرنا چاہتی ہے. واہ واہ تو پھر تم کیوں اپنی زندگی کو عذاب اور ثواب میں گزار رہے ہو؟ تم اس کے حکم کے مطابق اور اس کے عشق میں گزارو بس. اس کے طالبگار ہو جاؤ، اس کے طالب بن جاؤ. جب اس کے طالب اور اس کے طلبگار ہو گئے تو سب کچھ تمہارا ہو گیا. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بھلا تیری رضا کیا ہے. یہ نفس کے مقام ہے، یہ مقام ہے باقاعدہ انسان کے کہ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، نفس راضیہ اور نفس مرضیہ. آئی سمجھ میں بات؟ یعنی کہ مقام رضا اور مقام مرضی. تو بات یہی ہے خالی کہ ہم اگر عبادت کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، تو پھر ہم ٹھیک طریقے سے نہیں کریں. کرنا تو ہے نا، ہمیں کر ہی رہے. تو پھر اس کو پانے کا مقصد نہ رکھیں، مطلب کیا رکھیں اس سے؟ اور اس نے دینا تو اپنی مرضی سے ہی ہے، چاہے آخر میں دے چاہے پہلے دے. آئے سمجھو بات؟ تمہاری مرضی سے نہیں دینا اس میں کچھ تمہیں، اپنے وقت پہ دے گا. تو جب مالک یوم الدین ہے وہ قاضی یوم الدین تھوڑی ہے. مالک ہے، جس کو چاہے بخش دے گا، جس کو چاہے پکڑ لے گا. اگر ساری خلق کو بخش دے تم کون، اور سب کو پکڑ لے تو تم کون؟ مرضی ہے اس کی، مالک ہے نا. اور مقام سمدیہ جو ہے وہ بڑا عجیب مقام ہے. سب اس مقام میں سمجھیے خوف کا ہے یا خوشی کا ہے؟ سب کچھ ہے اس میں، اس میں سبھی کچھ ہے. اس میں خوف بھی ہے، اس میں رجا بھی ہے. چاہے تو سارے اعمالوں کو رد کر دے اور چاہے تو سب کو قبول کر لے. اس کی نہ تو جنت میں کمی ہے نہ دوزخ میں. سبحان اللہ. مقام سمد ہے. ہم کیا مطلب ہے، کس طرف جائیں گے ہم؟ ہم تو دونوں طرف رہنا چاہیے، خوف میں بھی اور رجا میں بھی. اپنے نفس سے خوف میں رہو، اپنے رب سے امید میں رہو. اور تم نے نفس سے امید لگا لی اور رب سے خوف میں رہے تو یہ کہیں کا نہیں چھوڑے گا تمہیں. تو اپنے نفس سے خوف میں رہو، اپنے رب سے امید سے رہو، کیونکہ یہ سرکش ہے. اس سے کبھی امید مت لگاؤ کہ یہ صحیح ہو جائے گا، یہ تمہارے حق میں ہو جائے گا. یہ کبھی نہیں ہوگا تمہارے حق میں. یہ خوف رجا، یعنی کہ خوف اپنے نفس سے ہو، خدا سے خوف نہ ہو. دیکھو جب تم خوف کھاتے ہو تو کہتے ہو نا اعوذ باللہ، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی.
یہی بات ہے بس کہ رب خوف رکھنے والی چیز نہیں ہے، رب تو امید رکھنے والی چیز ہے، خوشی والی چیز ہے. ہاں رکھ اپنے نفس سے خوف، کیونکہ اس کا غضب تو اس کی رحمت پہ سبقت لے جا چکا ہے. اس کی رحمت اس کے غضب پہ سبقت لے جا چکی ہے. غضب وہ صبور ہے، وہ عفو ہے، وہ کریم ہے. اور کریم وہ ہوتا ہے جو فتح پا لیتا ہے تو معاف کر دیتا ہے. تو تجھے اس سے تو خوف رکھنا ہی نہیں چاہیے، اس سے تو امید رکھ، تو اس سے خوف رکھ جو یہ تیرے ساتھ بدماش لگا ہوا، یہ کہیں تجھے ادھر نہ کر دے. کیا بات ہے؟ یہ سمدیت کی جو تجلی کا ظہور ہے کیا ہر ولی پر ہوتا ہے؟ اور یہ جو مجازیم ہیں ان پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے کیا یہ سمدیت کی تجلی کی وجہ سے ہی ہوتی ہے؟ مجازی اور صاحب سلوک دونوں پہ مقام سلیم سمجھی کی تجلی ہمیشہ رہتی ہے، کیونکہ سمدیت کا تعلق توحید سے ہے اور یہ ہمیشہ رہتی ہے. مگر ان کی حالت اور ارادوں سے ان کی کیفیت تبدیل ہوتی ہے. سمد کی تجلی کسی کے ارادے سے قوت جازمہ جس میں بڑھ جائے، جس کے ارادے میں، اس کو مجذوب کر دیتی ہے، اور جس کے ارادے میں قوت جاذبیت نہ ہو، زیادہ ایک حد تک ہو، تو اس کو سالک رکھتی ہے. اور جس کو سالک رکھتی ہے اس کو خلق کے کام میں لگا دیتی ہے، اور جس کو مجذوب کرتی ہے اس کو اپنے میں لگا لیتی ہے، کیونکہ اس پہ غنا کی تجلی ساتھ میں ہو جاتی ہے، اور اس پہ ہادی کی تجلی ہو جاتی ہے. اگر اس پہ ہادی کی تجلی ہو تو کوئی اس کو نہیں سمجھ پائے گا، اس لیے اس کو بے پرواہ کر دیتا ہے. اور اس پہ ہادی کی تجلی اس لیے کرتا ہے سالک پر کہ یہ لوگوں کو راہ دکھائے. ہدایت کی تجلی بڑی خطرناک تجلی ہے. یہ اس میں گمراہی اور ہدایت میں ایک لکیر کا فرق ہوتا ہے بس. یہ ہمیشہ امتحان میں ہوتا ہے جو ہادی ہے. ہادی ہے. کیوں کہ اس کی حفاظت وہ نہیں کر رہا ہوتا، وہ تو نبی کی حفاظت کرتا ہے اپنے. اس نے تو خود لی ہے نا ذمہ داری یہ. اب جب اس نے خود یہ ذمہ داری لی ہے ہدایت کی، اور یہ لوگوں کو پر راستے پہ لا رہا ہے، لوگوں کو راستہ دکھا رہا ہے، تو کہیں خود گمراہ نہ ہو جائے، بھٹک جائے. یہ ایک لکیر ہے بس، اور اس کے بھٹکنے میں دیر بھی نہیں لگتی. کسی نے اس کی تعریف کری، اس کے اندر تکبر پیدا ہوا، جان چھوٹی. کسی نے اس کی برائی کری اور حسد پیدا ہوا تو جان چھوٹی. تو یہ تو پل صراط پر کھڑا ہوا ہے. اور مزے کی بات یہ کہ تعریف وہ کر رہا ہے جس کو اس کی الف بے بھی نہیں پتا، اور برائی اور اعتراض وہ کر رہا ہے جس کو اس کی الف بے نہیں پتا. آئی نا سمجھ بات؟ اب دونوں جو تعریف کر رہا ہے اور جو اعتراض کر رہا ہے، دونوں لا علم ہے. اگر وہ کسی بھی طرف ہو گیا تو وہ اس کا پیر پھسل گیا. تو اسی لیے کہا ہے کہ دوستی بھی کر اللہ کے لیے اور دشمنی بھی کر اللہ کے لیے. یہ تو جو مجذوب ہو جاتے ہیں تو وہ کیا قصدن ہوتے ہیں، اپنے ارادے سے ہوتے ہیں؟ نہیں آپ نے فرمایا نا کہ وہ رک جاتے ہیں. نہیں، اپنے ارادے سے نہیں. تجلیات کا جب غلبہ ہوتا ہے جی، اور جذبہ. ہاں، اور ان کا خیال اور ارادہ تجلیات کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے، صحیح. اور وہ اس کو زیادہ جذب کرنے لگتے ہیں، تو مجذوب ہو جاتے ہیں، کیونکہ عقل جو ہے اس وقت معطل ہو جاتی ہے، محجوب ہو جاتی ہے.
اور وہ کب تک محجوب رہتی ہے؟ اس کی پوری زندگی محجوب رہتی ہے، کوئی عرصے کے بعد پھر عقل عوض کرتی ہے، غلبہ کرتی ہے، تو وہ قوت جاذبہ سے نکل جاتا ہے باہر. سالک پر جذبہ غلبہ نہیں ہوتا. اور بعض سالک ایسے ہوتے ہیں جو مجذوب سالک ہوتے ہیں، کبھی ان پہ غلبہ ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا، کبھی غلبہ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. اور کچھ کا غلبہ مائنر سے ہوتا ہے، تھوڑا سا ہوتا ہے، ہلکا سا، جس کو حالت سکر کہتے ہیں، جو کبھی کبھی عود کرتا ہے. صحیح. وہ پھر اس کی وہ منزل پوری ہو جاتی ہے. وہ منزل پوری ہو جاتی ہے. وہ مقام بڑا اعلیٰ درجے کا ہے ویسے، کبھی کبھی جو عود کرتا ہے. کیوں کہ وہ جب عود کرنے والا ٹائم ہوتا ہے وہ اس کا اور اس کے رب کا ہوتا ہے اور کسی کا نہیں ہوتا. اور باقی ہدایت کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ لوگوں کا ہوتا ہے، لوگوں کے لیے ہوتا ہے. اور احادیث میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ مجھ پہ کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ جو صرف میں اور میرے رب جانتے ہیں، اس کیفیت کو کوئی دوسرا نہیں جانتا، کوئی فرشتہ بھی نہیں جانتا. وہ غلبہ ہے کہ اس غلبے کا ذل مجذوب سالک کو حاصل ہوتا ہے. جیسے حدیث پاک میں ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں تو سرکار نے پوچھا کون؟ عرض کی عائشہ. فرمایا عائشہ کون؟ یہ بات اس کیفیت میں اس کیفیت میں ہے، وہ بات کمال کیفیت ہے بس وہ پھر. لیکن وہ وقتی طور پر ہوتی ہے، ہر وقت صادر نہیں ہوتی، نہ قائم ہوتی ہے. وہ نکل جاتی ہے، لیکن بعض مجازی پر وہ غلبہ کر جاتی ہے اور وہ اس میں قیام کر لیتے ہیں. جب اس میں وہ قیام کر لیتے ہیں اور ان پہ غلبہ کر جاتی ہے تو وہ ایک عرصے تک پھر بنا رہتا ہے معاملہ ان کا، ایک عرصے تک اسی حالت میں رہتے ہیں. آئی نا سن میں بات؟ لیکن وہ جب تک رہیں، چاہے ساری عمر رہے، وہ کمال ہوتا ہے. لیکن ان کو کمال حاصل ہوتا ہے، اس پر بڑی اعلیٰ حالت ہوتی ہے. اس کیفیت کا مخلوق کو حاصل ہوتا نہیں، ہے؟ بالکل نہیں. تو مخلوق جو ان کے پیچھے لگ رہی تھی غلط ہے. بالکل وہ ان کا فائدہ مخلوق کو حاصل نہیں ہونا، بس ان کی ذات مخلوق کے لیے بابرکت ہوتی ہے، سبحان اللہ. اچھا بابا. اور ان کی ذات ان کے مخلوق کے لیے فضیلت والی ہوتی ہے. وہ اللہ کا ایک راز ان کے درمیان ہوتا ہے. اور وہ کھلا سپاہی ہوتا ہے اللہ کا، آزاد سپاہی ہوتا ہے. کچھانا یادا ہی اللہ کا سپاہی ہے. اس کے توسل سے، اس کے وسیلے سے لوگوں کی منتیں، مرادیں، مقاصد پورے ہوتے ہیں، خلق کی حاجت روائی ہوتی ہے. اور انہی مجاذب جہاں ہوتے ہیں وہاں خاص اللہ کی رحمت ہوتی ہے. کیونکہ جہاں اس کے دوست ہوتے ہیں وہاں وہ عذاب نہیں لاتا، وہ ان کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے. اور جہاں وہ رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے وہاں ہر چیز اس سے سیراب ہوتی ہے. تو وہ تو بڑی فضیلت والے لوگ ہوتے ہیں. یہ آپ کی زندگی میں مجازب سے ملاقات کس طرح ہوئی ہے؟ کیا تقریباً 3-4 مجازب سے رہی ہے ملاقات اور ہوئی ہے. اور وہ بھی ایسے نہیں ہوئی، باقاعدہ بھیجا گیا کہ بھئی اس سے ملو، ان سے ملو، ان سے ملو. اور واقعی وہ اپنی حالتوں میں نہیں تھے، لوگ ان سے دور رہتے تھے، لیکن بڑے کمال لوگ تھے. ایک تو ہمارے ججائی پیر تھے مجذوب، کبھی وہ مجذوب ہوتے تھے، کبھی وہ ان کی حالت صحیح ہوتی تھی.